اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور قرآن کلاس ریفلیکشنز. اٹس بین اے لانگ ویکینڈ اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے بڑے عرصے بعد آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. سو آئی ہوپ کہ آپ کا ویکینڈ بڑا اچھا گزرا ہوگا اور گھر والوں کے ساتھ گزرا ہوگا, پروڈکٹیوٹی میں گزرا ہوگا. اب تک سورہ آل عمران کو ہم 50 آیات تک کور کر چکے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کے فضل سے مزید تدبر کریں گے سورہ آل عمران کی آیات پہ, اور جو کچھ اب تک کور کیا انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں اصل کلاس کی طرف آؤں, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا میری وائس اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے, کیونکہ چونکہ لاہور میں ذرا موسم خراب ہے, آندھی کا موسم ہے, تو سگنلز شاید بیچ بیچ میں چلے جائیں کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں آپ لوگ بتاتے رہیے گا. جزاک اللہ خیر. اوکے جی, سو ایز آئی سیڈ کہ سورہ آل عمران پہ ہم تدبر کر رہے ہیں, اور سورہ آل عمران کی ہم جو ہے وہ 50 آیات اللہ کے فضل سے کور کر چکے ہیں. اور اب ہم ٹھیک ہے, مجھے کمنٹ آیا ہے کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے. چلیں, بہت اچھی بات ہے. اوکے گڈ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ریوائز بھی کرتے ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہوں گے اور نوٹس بھی لیتے ہوں گے. اور سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر بیٹھے, قرآن مجید کے الفاظ دیکھے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلاف کے مطابق, اسلاف یعنی ہمارے پائس پیڈیسیسرز, ہمارے جو بزرگان ہیں, ان کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کو صرف دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے, سکینت ملتی ہے. ایک شخص نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے یہ پوچھا تھا. ابن تیمیہ ایک اسکالر گزرے ہیں پاسٹ کے, ان سے پوچھا تھا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں, زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور بہت سٹریس آؤٹ ہوتا ہوں میں, تو میں خوش رہنا چاہتا ہوں, مجھے خوشی کیسے ملے گی؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ I don't know anything that brings happiness more than looking at the book of Allah سبحانہ وتعالی. میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے زندگی کا, میرے ایکسپیرینس کے مطابق جتنی خوشی اللہ کا قرآن, اللہ کی کتاب, اسے دیکھنا اور پڑھنا اور تدبر, یہ تو اگلی سٹیج ہے, صرف اس کو دیکھنا, اس کے الفاظ کو دیکھنا, اور ظاہر ہے کہ پڑھنا بھی, جتنی خوشی یہ چیز دیتی ہے میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ اتنی خوشی دیتی ہوں. تو صحابہ جب غمزدہ ہوتے تھے نا, تو وہ اپنا سٹریس کیسے نکالتے تھے اور وہ خوش کیسے فیل ہوتے تھے کہ وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے تسلسل کے ساتھ, اونچی اونچی. یہ تھیراپی کبھی آپ بھی کر کے دیکھیے گا. اگر آپ کو اسپیشلی کوئی سورز یاد ہیں تو وہ یاد کی گئی سورج کو اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیں تسلسل کے ساتھ, یا بس قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت خوشی ملے گی. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی کہ ہمیں قرآن اب جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو کھول کر دیکھنا چاہیے, اور کھول کر اس کے الفاظ جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں دیکھنے چاہیے, ان پہ غور ہمیں کرنا چاہیے. اوکے, سو شروع کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس قصے پہ جو نجران سے ایک ڈیلیگیشن آئی کرسچنز کی, جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا, ڈیبیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دے رہے تھے. تو انہوں نے ڈیبیٹ کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیات ریویل ہوئیں کہ انہیں جواب دو. اور ان آیات سے ہمیں بخوبی یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ڈیبیٹ کریں تو ان سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات کریں اور ہسٹری کھولیں, ان کے سامنے اس چیز کی تاریخ کھولیں, اس کی ایک پکچر واضح کریں, ان کے سامنے ایک ہسٹری واضح کریں, اور پھر ان کے جو عقائد ہیں ان عقائد سے متعلق چیزوں کو زیر بحث لائیں اور ان کو سوچنے پر مجبور کریں, ان کو ری تھنک کرنے پر مجبور کریں, انہیں ری وزٹ کرنے پر مجبور کریں. یہ ہے قرآن کا نیریٹو, قرآن کا ایک انداز بیان, یا کہہ لیں کہ ایک آرگومنٹ دینے کا انداز قرآن مجید کا. سو ہم اب تک پڑھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی, مریم علیہ السلام جو کہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں, ان کو اللہ نے کیسے اس بہترین کام کے لیے سلیکٹ کیا,
اور کرسچنس کو ہم یہ بتا رہے ہیں اس سارے واقعے کے تھرو کہ جس طرح آپ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ریورنس ہے آپ کے ریلیجن میں، اسی طرح ہمارے ریلیجن میں بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے انہیں خدا سمجھ لیا، ڈیوائن سمجھ لیا، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اور ان کے ڈیوائن سمجھنے کی 3 ریزنز ہیں. کرسچنس کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوائن سمجھنے کی 3 ریزنز ہیں. دا ریزن عیسیٰ علیہ السلام واز ڈکلیئرڈ سن آف گاڈ، یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو کب سن آف گاڈ جو ہے وہ کہا گیا. اور اس حوالے سے آپ کو پس منظر بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں تاریخ میں وہ لوگ جو دین کے رکھوالے تھے، جیسے جیوز کے ریبائز تھے، کرسچنز کے پریسٹ تھے، ہندوز کے پادری وغیرہ وغیرہ، دین کے رکھوالے who were supposed to protect the religious teachings، جو دین حق کی ٹیچنگز تھیں جو اللہ بارہا انبیاء کے تھرو بھیجتے رہے، ان اکابرین نے کیوں دین میں چینجز کی، اپنے دین میں یعنی اسلام میں چینجز کیوں کی کہ ان کا دین بگڑی ہوئی شکل میں اب ہندوازم یا کرسچینٹی یا جوڈائزم کی شکل میں موجود ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ تاریخی پس منظر پڑھیں اس دور کا تو آپ کے سامنے بہت کلیئرلی یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اور اپنی انا کے لیے اور دوسروں سے بغض و کینہ رکھتے ہوئے یا کمپٹیشن کی بیس پہ اپنے دین کو بگاڑ دیا. جیسے آج کل بھی کچھ مسلمان دین اسلام کی شکل بگاڑ رہے ہیں. کیسے؟ جب وہ کچھ باتوں کو ایبزارب نہیں کر پاتے، ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے ایکسپلین کرنا، یا آج کے سائنس کے دور میں اس بات میں ہم کیسے لوگوں کو یقین دلائیں یا اس کی لاجک کیسے پیش کریں. جب وہ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے، تو پھر وہ ایک اپروچ اپناتے ہیں، اور وہ اپروچ اپولوجیٹک اپروچ کہلاتی ہے کہ اس چیز کو ویسے ریجیکٹ کر دو، نکال دو، کہہ دو کہ یہ چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یا اس کو کسی نہ کسی طرح ٹویسٹ کر کے اس کی ایسی ترجمانی پیش کرنے کی کوشش کرو کہ عام آدمی کے لیے بات ہضم کرنے کے لائق ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین اسلام میں لاجک نہیں ہے، دین اسلام ریشنل نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی لاجک اور ہر چیز کی ریزننگ اور عوام الناس کے لیے اس چیز کو ڈائجسٹیبل بنانا، یہ بھی کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے جو ہمارے صحابہ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ہے کہ نبی کی حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کو آج کل ریجیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ حدیث تو انسانوں نے لکھی ہے، حدیث تو ریلائبل نہیں ہے، حدیث میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بائبل کو حدیث سے اوپر درجہ دیتے ہیں، جو بائبل سے تو چیزیں پڑھ کر لے آتے ہیں اور بنی اسرائیل کی روایات بہت کوٹ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے ویز موجود ہیں. تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جو کرنٹ تورات کا ورژن ہے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، کیا وہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے جس پہ علماء وہ محدثین نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی؟ امام بخاری جیسے علماء نے، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد. سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اتنی محنت کر رہے تھے صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے، صحیح اور ضعیف کو بائفرکیٹ کرنے میں، اور آج کل کے جو محدثین علامہ البانی جیسے لوگ ہیں، جو حدیث کے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں جہاں پر حدیث کی تخریج ہوتی ہے، کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ بیکار کی چیزیں ہیں؟ اور کیا حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے دین میں؟ مطلب کتنی مذہقہ خیز اور کتنی آؤٹریجیس اپروچ ہے کہ آپ نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو حدیث سے اوپر درجہ دے رہے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کی کتابیں ہیں تو ان سے بات لی جا سکتی ہے، لیکن حدیث سے بات نہیں لی جا سکتی کیونکہ حدیث جو ہے وہ مین میڈ ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پھر یہ بھی تو مین میڈ ہیں. ان میں بھی تو ہم وہی چیز لیتے ہیں نا جو قرآن مجید کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اب ایک رول یہ بھی نکال لیا کہ نہیں، جو چیز قرآن کے ساتھ میچ کرے گی حدیث کی وہ ہم لیں گے، باقی ہم ریجیکٹ کریں گے. اب ایک طرح سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریشن کا پرپس ایک بتا رہا ہے اور حدیث ٹوٹلی اس کے اپوزٹ بتا رہی ہے، تو اس حدیث کی صحت دیکھی جائے گی. اور ظاہر اسکالرز نے ان حدیث کو جو قرآن سے ڈائریکٹ سٹرائک کر رہی ہیں ان کو من گھڑت قرار دے کر بائفرکیٹ بھی کر چکے ہیں اسکالرز. موضوع حدیث اسکالرز بتا چکے ہیں کیا کیا ہے، ضعیف حدیث بھی بتا چکے ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آپ کی عقل ایبزارب نہیں کر پا رہی ہے ایک حدیث کو اور وہ حدیث صحیح ہے، تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دینا اور اس کی بھی تعویلات کرنا اور اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا یا اس کی عجیب و غریب تشریحات کرنا، یہ بھی دین میں میں کہوں گا کہ ڈس آنیسٹی ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اور بہت سے ماڈرنسٹ
جو اپولوجیٹک مسلمز ہیں جو دین کی اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں کہ ویسٹ کے لیے ایبزارب ہو جائے، وہ ویسٹ کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے وہ چیز، تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. یہ مثالیں کیوں اللہ دے رہے ہیں کہ یہودی کیوں تباہ ہوئے، نصارہ جو ہے وہ کیوں ڈسٹرکشن کی طرف چلے گئے، ایز ان ڈسٹرکشن سے مراد یعنی گمراہی کی طرف، کیونکہ انہوں نے دین میں انحراف کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ ڈکلیئر کرنے کی پولیٹیکل ریزن تھی. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے کی طرف آئے تھے، فلسطین اور شام کا علاقہ تھا، وہاں پر رومی سلطنت قائم تھی، رومن گورنمنٹ، اور رومن مائتھولوجی کے مطابق، ان کے ریلیجن کے مطابق زوئس، ظاہر ہے رومن مائتھولوجی جس نے پڑھی اسے پتا ہے، زوئس جو ان کا گاڈ ہے اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں. تو جسٹ ٹو گین پولیٹیکل انفلوئنس امنگس دی رومنس، کرسچنز نے دین میں انحراف یہ کیا کہ یار ہمارا دین بھی جیسے ان کے باپ کا بیٹا ہے، زوئس کا بیٹا ہے، ان کے خدا کا بیٹا ہے، اس طرح ہم بھی اپنے خدا کا بیٹا شو کر کے پولیٹیکل انفلوئنس لیتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا دین کو اتنا مختلف نہیں ہے، تاکہ وہ چیز ان کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے یا اس کی طرف آتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہ کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مشرکین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے تھے کہ آپ کی یہ باتیں ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ باتیں ہم نہیں مان سکتے، تو تھوڑی چینجز کر دیں اپنے ریلیجن میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یا آپ ہمارا پورا کا پورا دین مانیں گے یا نہیں مانیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو دا ریزن کہ ہولی اسکرپچر جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے آج مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہندوز کی بکس ہیں، اپنشد، ویداز وغیرہ، یہ کہاں سے آئی ہیں، ان کی کیا سورس ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر نیشن کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں، ہر علاقے کی طرف بھیجے ہیں، اور یہ صحف ابراہیمی بھی ہو سکتے ہیں، صحف موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ اور صحیفے بھی ہو سکتے ہیں جو دیگر انبیاء لے کر آئے. صحیفے سے مراد ہے اسکرولز، اوکے، کتاب وہی اور چیز ہوتی ہے، اسکرولز صحیفے اور چیز ہوتے ہیں. تو اللہ نے صحیفے بھی بھیجے ہیں انبیاء کی طرف، اور یہ جو اپنشد، ویداز اور اسی طرح جو زورواسٹرینز کے پاس کتاب ہے، بدھسٹ کے پاس کتاب ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صحیفوں کے کچھ پارٹس ہوں، اور باقی ظاہر ہے کہ مین میڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ چیز خدا کے شان کے لائق ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، شرک کے حوالے سے اور دیگر بھی چیزوں کے حوالے سے، پریکٹیکلٹی سے بہت دور ہیں وہ چیزیں. اوکے، سو یہ ساری بات میں نے کیوں کی کہ عصر جدید کے کچھ فتنے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ حدیث ریجیکشن بھی ہے. بی ویئر آف اٹ. نالج کی بیسس پہ بات کریں، جب بھی کوئی حدیث کی ریجیکشن پہ بات کریں تو اسے ریئلائز کرانے کی کوشش کریں کہ امام بخاری، امام مسلم جیسے اسکالرز گزرے ہیں، آپ اتنے آؤٹریجیس کلیمز کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری حدیث غلط ہے. یعنی ان لوگوں نے جو اپنی زندگیاں صرف کی، انہوں نے شادیاں تک نہیں کی دین کے کام کے لیے، انہوں نے فیملی تک نہیں بنائی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے احادیث کو کلیکٹ کر کے امت تک پہنچانا ہے. تو آپ اتنے انسینسٹیو ہیں، آپ اتنے آؤٹریجیس کلیمز کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ فارغ تھے اور احادیث ساری کی ساری غلط ہے. تو یہ بات آپ کو انہیں سمجھانی چاہیے. بہرحال میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جسٹ مومنٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غالباً سگنلز میں ایشوز آ رہے ہیں. مجھے ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاتے بھی رہیے گا، آواز کے حوالے سے، سگنلز کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ بہت سے لوگ یہ کویسچنز پوچھتے ہیں، ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ اتنے ریلیجنز کیوں ہیں، اور وائی اسلام از دی اونلی ٹرو ریلیجن، اور یہ باقی ریلیجنز کیسے بن گئے، اور باقی جو کتابیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، ان کی سورس کیا ہے، اینڈ واٹ اف یہ کتابیں بھی ٹروتھ ہوں. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم کرسچنس کو اب بتائیں گے. جزاک اللہ فار ٹیلنگ. ٹھیک ہے جی، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم کرسچنس کی ابھی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم کرسچنس کو یہ بتائیں گے کہ آپ جن کانسیپٹس کے آپ قائل ہو، ان کانسیپٹس کا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں، گاڈ یہ رپلائی کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی بک میں یہ جو باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں آپ کی اپنی بک میں مینشن ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس حوالے سے ڈیبیٹس سنی جا سکتی ہیں، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، ان کے لیکچرز اور ڈیبیٹس بھی، کرسچنس کے ساتھ ڈیبیٹس بھی ہیں، شیخ احمد دیدات کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی. اور جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ آج کے دور کے مطابق بھی عدنان راشد صاحب ہیں، آئرہ کے بردر صبور احمد ہیں، محمد حجاب وغیرہ، انہوں نے بھی کرسچنس کے ساتھ ڈیبیٹس کی ہیں. اوکے، سو ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی, کریڈل میں رہتے ہوئے بات کی. مریم علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے ہمارے دین میں؟ مریم علیہ السلام نیک خواتین میں سے پیک پہ ہیں, ٹاپ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی آزمائش لی اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئیں, اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا, یعنی کہ کرسچنز کی طرف, جو اس دور کے لوگ تھے ان کی طرف ایک نبی بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے اور وہ لیپروسی کا علاج کرتے, یعنی کوڑ کے مرض کا علاج کرتے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو, یہ باتیں بتاتے اللہ کی طرف سے. اور عیسیٰ علیہ السلام بلائنڈنس کا علاج بھی کرتے تھے. اوکے, سو آیا نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے, تم سب اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ ہے. اور یقین کریں سیم ٹو سیم آیا بائبل میں ہے جس میں جیزس عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم فادر کو obey کرو. وہ فادر جو ہیون میں ہے وہ ہم سب کا فادر ہے. ببلیکل لینگویج میں گاڈ کو فادرز کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے. سو وہ فادر جو ہیون میں ہے تم اس کی عبادت کرو, تم اس کا کہنا مانو, تم اس کے تھرو پیراڈائز ریچ کرو گے. مجھے ایگزیکٹ وہ آیا یاد نہیں, فار ریفرنس پرپز میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف ریفر کر رہا ہوں, یا گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا کلیم, اور ہر نبی کا یہ کلیم ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, اس کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو, لوگوں کی عبادت نہ کرو, خود سے بنائے ہوئے بت مت گڑو, خود سے بنائے ہوئے خدا مت گڑو, اللہ پہ ریلائنس کرو. ہر نبی نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے امت کو. یہاں پر میں ایک خواب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. یہ خواب مجھے ایک دوست نے ذکر کیا, اور یہ بہت مشہور بات ہے اور یہ اوتھینٹک بات ہے, کیونکہ جن کی طرف سے مجھے بات آ رہی ہے وہ بہت اوتھینٹک اور بہت ہی علمی انسان ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, دیوبند عالم دین ہیں, اور وہ بہت اچھی تعبیرات کرتے ہیں, وہ مشہور ہیں خواب کی تعبیر کرنے میں. تو ان کو آئی تھنک آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یا 2015 کی غالباً بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے سیم خواب سنایا, 10-11 لوگوں نے سیم خواب سنایا جو حج کر کے آئے تھے. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو جو کہ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں, جب سیم خواب آ رہا ہے تو دس ڈریم مسٹ بی ٹرو. اور ویسے بھی جس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ خواب سچا ہی ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈسکرپشن پوری ہونی چاہیے جو احادیث میں آئی ہے. تو انہوں نے سیم خواب بیان کیا. خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مدینہ میں موجود ہیں تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ روضہ مبارک کے پاس موجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب بھی خوابوں کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب کوئی غلط ملت یا جھوٹا واقعہ آنے والا ہے. تو دیکھیں, سچے خواب آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. خوابوں کو بالکل ہی ریجیکٹ نہیں کر دیتے کہ نہیں چونکہ اب یہ خواب سے بات آ رہی ہے تو یہ بالکل ہی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جب اتنے نیک لوگ ایک ہی خواب کی گواہی دے رہے ہیں اور وہ نیک عالم دین اس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر رہے ہیں, تو ایسے ہی اس چیز کو پرے نہیں کر دیتے, ایسے ہی اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے. سمجھنے کی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ لوگ ان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں, جو بھی جس نے بھی خواب دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگ کو کیا مسئلہ ہے جو میری طرف رخ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. اب ذرا آپ غور سے اس خواب کو سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ دعا کا رخ میری طرف کر رہے ہیں, ان کو قبلہ سیدھا کریں, قبلے کی طرف رخ کریں. پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ اپاہج ہیں, یعنی کہ چل نہیں سکتے, میری طرف آ نہیں سکتے, تو انہیں ویل چیئر بٹھا کے ویل چیئر کا سہارا دے کر میرے تک لاؤ. اب یہ ایز اٹ از میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں. اب ان عالم دین نے جب یہ خواب سنا تو بڑا حیران ہوئے کہ سیم خواب سب کو آیا. اب وہ تعبیر کیا کرتے ہیں, یہ ان کی تعبیر ہے, اور یہ اس کی بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی, آپ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بات میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ تعبیر کیا کرتے ہیں, وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ایک ہنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا جو شکایت کی کہ امت کا قبلہ ہی چینج ہو گیا,
یعنی تمام کے تمام امت کا پولیٹیکل لیڈرز کا قبلہ کچھ اور ہے. ظاہر ہے اسلام کو چھوڑ کے ویسٹ کی طرف نظر ہے. اکنامکلی ہمارا قبلہ چینجڈ ہے. زکوٰۃ کے سسٹم کو، اسلامی سسٹم کو چھوڑ کے وہی کیپٹلزم اور سودی نظام کی طرف ہمارا رخ ہے. پھر عام زندگیوں میں بھی ہمارا قبلہ، ہماری ڈائریکشن، اصل میں سجدہ تو اللہ کو ہے لیکن آئیڈیاز انہیں بنایا ہوا ہے. یہ ہم مانے یا نہ مانے، کلچر انہی کا سپیریئر ہے ہمارے لیے، اور ہم ان کے کلچر سے اتنا انسپائر ہو چکے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ساری کی ساری حرکات جو ہیں وہ بالی ووڈ والی ہیں، کیونکہ ہندوز کے کلچر سے بھی اتنا انسپائرڈ ہے، اوور انسپائرڈ، اور ویسٹرن کلچر سے بھی اتنا انسپائرڈ ہے. تو قبلہ چینج ہو گیا. اور تیسری بات یہ کہ ہر نبی کی دعوت توحید ہے. ہر نبی توحید کی دعوت لے کر آیا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کرنے آیا ہے. تو جب انسان کی ڈائریکشن توحید کو ہی اس نے ختم کر دیا، یعنی کہ ایک انسان نے توحید چینج کر دی اور توحید کی بجائے روش کا اختیار کی، اپنے عقائد کو باطل کر کے لوگوں سے امیدیں لگانا شروع کر دی، مزاروں پہ جانا شروع کر دیا، ان سے دعائیں کرنا شروع کر دی، جو بھی ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے توحید چھوڑ دی. تم لوگوں نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ میں دے کر گیا تھا، ڈائریکٹ تم لوگوں کو میں اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کر کے گیا تھا، تم لوگوں نے میری ہی چیز کو مسخ کر دیا. پہلی بات. اور ہر نبی کی دعوت یہ ہے. دوسری بات کتنی خوبصورت انہوں نے بیان کی عالم دین نے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے تک آ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، تو ان کو میرے تک لاؤ، ویل چیئر پہ بٹھا کر لاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ گناہ گار لوگ جو مجھ تک آ نہیں سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپاہج ہونے سے مراد ہے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ مجھ تک آ سکیں، یا ان کی اپروچ ہو مجھ تک، یعنی میرے راستے پہ عمل کر سکیں یا میرے تک آ سکیں، تو ان کو دھتکارو نہیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑو، گناہ گاروں کو ان سے نفرت نہ کرو، ان کو لے کر آؤ کسی نہ کسی طرح. ویل چیئر سے مراد ہے ان کو سہارا دو. کتنی خوبصورت تعبیر انہوں نے کی، کتنی زبردست تشبیہ انہوں نے دی. بہرحال اس میں ڈسکشن میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن جب اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں اور میں نے جس سے سنا ہے بہت ہی ٹرسٹ وردی اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو کوئی حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو شریعت سمجھ لیں. میں صرف آپ کو ایک ترغیب دلانے کی خواب بتا رہا ہوں کہ نمبر 1، امت کا قبلہ چینج ہو گیا ہے. ہم چاہے اللہ اللہ کریں، چاہے اللہ رسول کا نام لیں، چاہے ہم میلاد ارینج کروائیں، جو بھی کریں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جس طرح یہود نے اور نصارہ نے اپنے دین کو صرف کچھ سینٹنسز کنسیڈر کر لیا تھا اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی جب باری آتی تھی تو پھر وہ اس کو چینج کر دیتے تھے، بحثوں میں پڑ جاتے تھے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور اصل میں مراد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر ہی دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیلے بہانے سارے یہ ان کا سٹائل تھا، اور اب یہ امت مسلمہ میں بھی آ چکا ہے. تو ہمارے لیے ترغیب کیا ہے کہ ہم نبی کی دعوت پہ قائم رہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 ہمارا جو قبلے چینج ہوئے اپنے قبلے کی ڈائریکشنز کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے امید لگاؤ، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، مجھے پکارو، ڈائریکٹ مجھے پکارو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور اس آزمائش کے بدلے تم اگر صبر اختیار کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ریوارڈ دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لو. تو ہم یہ ساری ٹیچنگز بھول کے ہم کہاں چلے گئے؟ ہم پتہ نہیں بہت تسبیح کرتے ہوں گے، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جب بات آتی ہے اپلائی کرنے کی تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں وہی لڑائیاں چل رہی جو باقیوں کے گھروں میں چل رہی ہیں، جو دین سے بہت دور ہیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانیاں. ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسکیوزز دو، ہمارا دین کہتا ہے کہ گناہ گار کو گلے لگاؤ، ہمارا دین کہتا ہے کہ روٹھے منہ کو مناؤ، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچو، سورہ حجرات کی ٹیچنگز ہے. ہمارا دین کہتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی نہ کرو، ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ نہ کرو. لیکن ہم تسبیح کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ وہی اسٹار پلس کے ڈراموں والی سازشیں چل رہی ہیں. اور یہ جو ہم ٹی وی جو ہے، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں، وہ جس طرح کے ڈرامے دکھا کے نیگیٹو کریکٹرز پیش کر رہا ہے، تو ہم نے صحابیات کو آئیڈیل بنانا تھا، ان کو چھوڑ کے ہم نے ان خواتین کو آئیڈیل بنایا جو کہ عجیب و غریب سے کریکٹرز ہیں. تو ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں صلہ رحمی دکھانی تھی وہاں پہ ہم نے دل سخت کیے ہوئے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے.
ہمیں واپس توحید پہ آنا ہے، اور توحید کا تقاضا ہے اللہ کی بات ماننا، توحید کا تقاضا ہے دوسروں کو معاف کرنا اللہ رب العالمین کے لیے. یہ میں نے ویسے ہی جنرل ایک بات کی ہے. تو ہر نبی کی دعوت تھی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بے شک میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، اسی لیے اس کی ہی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی پہ رلائے کرو، اسی کا کہنا مانو. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم جو تمہیں کامیابی تک لے کر جائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ تمہیں صراط مستقیم تک نہیں لے جا سکتا. چل کر دیکھ لو، تمہاری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، تمہاری زندگی کیوس میں آ جائے گی. کر لو، لوگوں پہ رلائے کر کے دیکھ لو، غیر اللہ پہ رلائے کر کے دیکھ لو، اور پھر بتاؤ کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. But when Jesus felt disbelief from them فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا ان سے. کن سے؟ کون تھے یہ لوگ جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شام کے علاقے میں رومن سویلائزیشن مسلط تھی، رومن تہذیب، رومن گورنر وہاں پر موجود تھا، رومی گورنر، رومی گورنمنٹ تھی. پولیٹیکلی یعنی دے ور رومس، بٹ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف آئے، بنی اسرائیل کی طرف آئے. تو یہودی who actually turned away from the teachings of موسیٰ علیہ السلام، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تورا کو بھی چینج کر دیا تھا کچھ پیسوں کے عوض اور اپنے کمپٹیشن اور رائولری کے عوض، ٹیچنگز کو چینج کر دیا تھا اور تکبر میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کو کریکٹ کرنے آئے تھے، اور جو چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی یا اللہ کی طرف سے پنشمنٹ کی وجہ سے حرام تھی، ان کو حلال کرنے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. شریعت جو ہے اس کی تھوڑی چینج کی عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ یہودی جو تھے انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. انہوں نے ایک تو بدنامی یہ کی، نعوذ باللہ کہ یہ بن باپ کے ہیں، یعنی نعوذ باللہ مریم جو ہے، نعوذ باللہ علیہ السلام، شی کمیٹڈ ایڈلٹری، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنا بڑا بہتان اور اتنی بڑی بات مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت کے لیے. اور دوسری جو بات انہوں نے کی کہ یہ عیسیٰ جو ہے علیہ السلام یہ پولیٹیکل گین چاہتا ہے، یا جا کے رومنز کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. یعنی وہ تو حق کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کہا کہ یہ آپ کے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، تو ان کو ان کا دشمن بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کفر محسوس ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار بنے گا. یعنی نبی کو بھی مدد چاہیے کسی فتنے کو. فتنے سے مراد یہاں پر یہ کہ وہ جو اپوزیشن کا فتنہ ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے نبی کو بھی مدد چاہیے. اور نبی بھی اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہر نبی کرتا ہے کہ مجھے ایسے حواری، ایسے انصاری دے اللہ جو اس مشن میں میرے ساتھ چلیں، کامیابی کی طرف جو ہے وہ اس مشن کو لے کر جائیں. تو انہوں نے یہ اعلان کیا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایک مشن میں اکیلے نہ چلیں. آپ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے، آپ کنبے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے. انسان کو کبھی آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کے بھی مددگار اللہ نے پیدا کیے. اب یہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسی لیے غیر اللہ سے مدد جائز ہے. تو یہاں یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، یہاں پر انسانوں جو کہ زندہ ہیں، جو موجود ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو والنٹیئر کرتا ہے اس بہت بڑے مشن میں کہ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ تم لوگ کو بھی ریوارڈ ملے، سیلویشن ملے. اب بڑا میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ عربی اتنی ڈیپ ہے، عربی میں جو بھی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بات ہے نا حواری، دا ورڈ حواریون، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرے سپورٹرز بنیں گے. حواریون سے مراد ہے سپورٹرز. یہ کوئی عام سپورٹر نہیں ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. حواری از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ حوارا، حوارا. حوارا از دا پارٹ آف آئی، یہ جو ہماری آئی ہے اس میں جو وائٹ پارٹ ہے یہ حوارا کہلاتا ہے. یہ وائٹ پارٹ کے ارد گرد یہ بلیک پارٹ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے مکس ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں. اینڈ دے میک اپ ون آئی. تو حواری کتنا ڈیپ ورڈ ہے کہ یہ وہ والا فرینڈ ہے، وہ والا سپورٹر ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح جڑ کے ہے اور آپ کو کمپلیٹ فیل کراتا ہے اور آپ کے مشن کو ایک کرتا ہے. اور یہ ہی اور شی از لائک یور آئی، یہ آپ کی آنکھ ہے، یہ آپ کے کان ہے جو آپ کی اس حد تک مدد کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ آنیسٹلی آ کر بتاتا ہے. دس از حواری. یعنی اللہ نے کوئی عام ورڈ استعمال نہیں کیا یہاں، حواری یون کا ورڈ ہے حواری، جن کو سپورٹرز کہا جاتا ہے. نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے رپلائی کیا، انہوں نے رسپانس کیا کیا
The disciples said, we are supporters for Allah. ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہواری آپ کے لیے. آمنا انصار ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, اور ہم اللہ تعالیٰ پہ بلیف لے آئے ہیں اور ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کی اتنی امپورٹنس ہے, اور یہی حواریوں کا ذکر سورہ صف میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہم نے ان کے حواریوں سے کی, اور اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی مدد صحابہ کے تھرو کی. یعنی اتنے مخلص ساتھی آپ کو دیے ہیں کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرک تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین کی طرف سے, ابھی مشرک تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایگریمنٹ کرنے گئے تھے آن بہاف آف قریش. تو جب واپس آئے تو آ کر ابو سفیان کو کیا بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آئی بین ان دا کورٹس آف سیزر اینڈ کسرا, میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو عزت میں نے محمد کے کمپینینز کو صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے ان کے کمپینینز کو دیتا دیکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو جو عزت میں نے دیتی دیکھی ہے, خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کنگ کی بھی اتنی عزت نہیں دیکھی. کہ صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں گے اور ان کے قطرے ہم پر گریں گے اور ہم ان قطروں کو ریسیو کریں گے اور ان کو اپنی باڈی پر مسلیں گے. یعنی اس حد تک لو, اس حد تک رسپیکٹ, اس حد تک ریورنس کہ لائن لگی ہوئی ہے کہ میرے نبی وضو کریں گے اور ان کے قطرے ہم کلیکٹ کریں گے. ان امیجنیبل سپورٹ. جنگ احد کے موقع پہ ایک عورت آتی ہے اور شیر خور بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا جنگ میں, مسکرا کے. تو کہتی ہیں یہ ڈھال بنے گا, اس کو تیر لگیں گے. کین یو بلیو اٹ, امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا جذبہ تھا ان خواتین کا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر گئے, وائی ول ہی ٹیک اے چائلڈ, لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ عورت کیا پیشکش کر رہی ہے کہ وہ اپنی بہترین چیز, اپنا بچہ دے رہی ہے کہ اس کو لے جائیں. تو یہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ, یہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ کہ جب لوگ آپ کے کریکٹر کی بیسس پہ آپ کی رسپیکٹ کریں, آپ سے کسی ڈر کی بیسس پہ یا آپ سے پیسے لینے اس بیسس پہ یا آپ اس کے امپلائر ہیں اس بیسس پہ رسپیکٹ نہیں. اصل رسپیکٹ ہواری, جو ہواری ہوتا ہے وہ رسپیکٹ آپ کی کرتا ہے. اسی لیے آج کے دور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو, میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو دین کا کسی نہ کسی شکل میں کام کر رہے ہیں یا جو اچھائی کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. وہ ہواری ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن پراؤڈ ہوں گے ان کے بارے میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہا, I wish to see my brothers, I wish to see my brothers. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers, اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو, یو آر مائی صحابہ, یو آر مائی کمپینینز, مائی بردرز آر دوز جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور جو اس دور میں آئیں گے جب دین پہ چلنا بہت مشکل ہوگا, لیکن وہ اس وقت بھی دین پر عمل کریں گے اور وہ اس وقت ڈیفینڈ کریں گے دین کو. تو آئی مس مائی بردرز, آئی وش ٹو سی مائی بردرز. کین یو بلیو اٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا رتبہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو یہ ہے اصل میں بات کہ نبی کے انصاری بننا, نبی کے سپورٹرز بننا, یہ بیسٹ دور ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بہترین دور نہیں ہو سکتا نبی کے سپورٹرز بننے کا. جب اسلام گرے ہے, گرے سے مراد ہے کہ اس کو پیش گرے کیا جاتا ہے, وائٹ اور بلیک نہیں ہے, یعنی کہ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ حدیث, یہ چیز اسلام میں یہ کنسیپٹ, اسلام میں وہ کنسیپٹ, کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں تم اس کو. تو دھڑلنے سے, پرائیڈ کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے آپ کہیں آمنت باللہ ورسولی, یہی اسلام ہے, میں اس کو مانتا بھی ہوں اور میں اس کو پروموٹ بھی کرتا ہوں اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا ہے. تو یہ ہے صدیقیت اور یہ ہے وہ چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول بی پراؤڈ آف اس. اوکے, لیکن ہم نے حکمت کے ساتھ یہ کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, بٹ وی ہیو ٹو بی پراؤڈ. اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی شرم کرنے لگ گئے, مسلمان ہی جو ہے وہ اپنے دین پہ امبیرس ہوتے ہیں, سلام کرتے ہوئے امبیرس ہوتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہوئے امبیرس ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی, کرسچنز امبیرس نہیں ہیں, وہ دھڑلے سے جیزس کہتے ہیں, ہر جگہ وہ کرائسٹ کہتے پھرتے ہیں. اور ہندو امبیرس نہیں ہیں, ان کی ہر مووی کی سٹارٹ میں جو ہے وہ آئیڈل ورشپ شو ہوتی ہے, ان کے ڈراموں میں پوری ان کی تہذیب شو ہوتی ہے. یہ ہمارے ہی ڈرامے ہیں جس میں نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی اس دینی تہوار دکھاتے ہوئے جو ہے ہمیں شرم آتی ہے. یہ ہمارے ہی ڈرامے اور یہ ہمارا ہی میڈیا ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو بہرحال نبی کے انصار ان کو خوشخبری ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی.
تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز نے کہا ہم ہیں انصار اللہ اور ہم بلیو کرتے ہیں، چاہے ہم کم ہیں لیکن ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں ہم مسلمز ہیں۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، وہ سسٹر جو نقاب کرتی ہیں، جو حجاب کرتی ہیں، جو پردہ آبزرونگ ہیں، ان کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں ان کو پینڈو سمجھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھائی جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہیں پہ دینی موضوع پہ بحث چھیڑتے ہیں یا جو دین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ فوراً لیبلز لگتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم غیر ترقی یافتہ لوگ ہو، تم پینڈو ہو یا تم بہت بیکورڈ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہیں نبی کے ساتھی، کیونکہ وہ سیم ان تکالیف سے گزر رہے ہیں جن تکالیف سے صحابہ گزرے اور جن تکالیف سے نبی گزرے۔ یعنی لوگوں کے تانے، لوگوں کی طرف سے لیبلنگ کہ تم بیکورڈ ہو، لوگوں کی طرف سے تانے اور لوگوں کی طرف سے عجیب و غریب نگاہیں اور لوگوں کی طرف سے یہ تانا کہ تم لوگ جو ہے وہ ترقی کو نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ۔ ہیونگ سیڈ اٹ، مسلمان کو بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے آرگومنٹس میں، اپنی ڈریسنگ میں پراؤڈ ہونا چاہیے، اور مسلمان کو کہیں سے یہ چیز شو نہیں کرنی چاہیے کہ میں ایرا غیرہ ہوں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، مسلمان کو بھی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے، دینی علوم پہ بھی، دنیاوی علوم پہ بھی۔ اوکے، so they said ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. Our Lord, we have believed in what you revealed and have followed the messenger Jesus, so register us among the witnesses to truth. اور انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی کہ اللہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں آپ کے میسج پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، آپ کے نبی پہ، اس لیے ہمیں ریکارڈ کر لیں، ہمیں رجسٹر کر لیں اپنے ہاں۔ تو کیا ہم نے بھی کبھی اللہ کو ایسا کہا ہے؟ ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ پہ، آپ کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمیں ریکارڈ کر لیں، رجسٹر میں ہمارے نام لکھ لیں، تاکہ ہم قیامت والے دن جو ہے وہ اس بات پہ خوش بھی ہوں اور ہمارے نبی بھی اس بات پہ فخر کریں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And the disbelievers planned, but Allah planned and Allah is the best of planners. تو انہوں نے مکر کیا، انہوں نے پلاننگ کی، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی پلاننگ کی۔ مکر سے مراد فراڈ نہیں ہے، مکر سے مراد ہے پلاننگ کرنا، بہت گہری پلاننگ کرنا۔ یہ مکر و فریب اردو والا مکر و فریب نہیں ہے، مکر سے مراد ہے پلاننگ کرنا، گہری پلاننگ۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، اللہ نے ریٹرن میں پلاننگ کی، and Allah is the best of planners واللہ خیر الماکرین۔ یہ ہمارے لیے بھی انکریجمنٹ ہے کہ جو مرضی وہ کرتے پھریں، جتنا مرضی جو ہے وہ لانچ کر دیں اپنی میڈیا کی کمپین، جو مرضی وہ برین واشنگ کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ بھی پلان کر رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سارے باطل عقائد جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانا، جیسے میں نے آپ کو آیا اس دن کوٹ کی تھی کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہہ دو حق آ گیا ہے اور باطل پیرش ہو گیا ہے، اور بے شک باطل پیرش ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ تو باطل نے مٹ جانا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے مکر یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ قتل کا پلان کیا پورا کا پورا، یعنی ان کے جرم دیکھیں کتنے بڑے ہیں کہ ایک تو الزام بھی لگایا، پھر قتل کا پلان کیا رومنز کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ان کا مکر، اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کر رہے تھے، اور اللہ سے بہترین پلانر کوئی نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، mention when Allah said، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی، او جیزس، اے عیسیٰ، indeed I will take you، متوفیک، میں تجھے پورا کا پورا لے لوں گا، اٹھا لوں گا۔ متوفیکہ سے کچھ لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا میں تجھے موت دے دوں گا۔ یہ وہی ماڈرنسٹ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اللہ انہیں اٹھا چکے ہیں، موت دے چکے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ 70 سے زیادہ حدیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ پہ، ہمارا ان پہ ایمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اللہ نے انہیں موت نہیں دی، ایسے ہی اٹھایا ہے۔ مولانا مودودی اس پہ بہت اچھی بحث کی ہے کہ وہ لوگ اسپیشلی جو قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اس سے وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مسیح جس کا ذکر ہے آنے کا حدیث میں، وہ ہمارے نبی ہیں، یعنی غلام مرزا قادیانی ہے، اسی لیے وہ یہاں سے کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہی اوپینین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن
کی تفسیر پڑھے اس آیت کے حوالے سے. انہوں نے باقاعدہ عربی لغت کے حوالے سے ثابت کیا کہ متوفیقہ کا مطلب موت دینا نہیں ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر متوفیقہ سے مراد ہے کہ موت دے دی, وہ نعوذ باللہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو صاف بات کرنی نہیں آئی ہے. اللہ نے متوفیقہ اور ورافیعوکا کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ اسٹریٹ فارورڈ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے فالوورز کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جس عیسیٰ کی تم پوجا کرتے ہو اس کو تو میں نے موت دے دی. یہاں پر تو بلکہ ڈائریکٹ موت کا ورڈ آنا چاہیے تھا, اور رافیعوکا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے کہ عیسیٰ جس کی تم ورشپ کرتے ہو کرسچنز کو, اس کو میں نے موت دے دی, اور گاڈ کو تو موت آتی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کے کانسیپٹ یہ درست کیے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ میرے نبی کو, میرے برگزیدہ بندے کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھایا تھا, تو نہیں چڑھایا. ان کو سلیب پر چڑھنے سے پہلے میں نے اٹھا لیا اپنی طرف, زندہ اٹھا لیا. متوفیقہ کا یہاں سے مراد ہے کہ میں تجھے پورا کا پورا اپنی طرف لے لوں گا. ورافیعوکا, اور میں دیکھیں یہاں پہ ٹرانسلیشن, اینڈ ریز یو ٹو مائی سیلف, ریز کروں گا. I will take you completely, متوفیقہ I will take you, تجھے لے لوں گا پورا کا پورا. اور متوفیقہ by the way یہ جب ہم سوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ورڈ آیا کہ انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے اس دیر کے لیے. موت نہیں دی جاتی لیکن موت نما ایک چیز, یعنی کہ اس کو اس طرف اٹھا لیا جاتا ہے اس کی روح کو. تو سیم یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. ورافیعوکا, اپنی طرف, اللہ کہتے ہیں میں تجھے ریز کروں گا اپنی طرف. الیہ, اپنی طرف. ومطہروکا, اور تجھے پاک کروں گا. من الذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے ڈسبلیو کیا, یعنی جو الزامات تجھ پہ لگائے اس سے میں پاک کروں گا تجھے, یہ میرا پرومس ہے. اور پاک کیا اللہ نے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, یا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زانیہ کا بچہ ہے, نعوذ باللہ, یا یہ جو ہے وہ غدار ہے, یا یہ خود کلیم کر کے گیا کہ میری پوجا کرو. ان سارے الزامات سے میں تجھے پاک کروں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, and I will make those who follow you superior to those who disbelieve الى یوم القیامہ, قیامت تک میں تجھے تیرے فالورز کو ان پہ فوقیت دوں گا, ان پہ سپیریورٹی دوں گا قیامت تک. اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, ایک کرسچنز جو اس ٹائم کے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, دوسرا مسلمان. تو دونوں کرسچنز اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں. وہ والے کرسچن جو ابھی تک توحید پہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اللہ کا نبی, اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ انہیں سپیریورٹی دے گا قیامت تک یہود پہ. کن پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کون ہے؟ قاتل. ان کے مطابق قاتل کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے بہت الزامات لگائے عیسیٰ علیہ السلام پہ, ان کے مطابق قاتل کہہ رہا ہوں, اصل میں نہیں, کیونکہ قتل تو کیا ہی نہیں تھا, وہ یہود ہے. تو یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ سپیریورٹی دیں گے, مسلمانوں کو, اور ایک اور مطلب ہے کرسچنز کو. اور ابھی آپ دیکھ لیں, بے شک یہودی اس وقت پیک پہ ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری ان کا بہت ڈاؤن پوزیشن رہی ہے. یہ تو اب جا کے اس لیے کیونکہ قیامت کے سائنز میں سے ہے, لیکن انہیں دوبارہ ڈیفیٹ کیا جائے گا. زائنسٹ کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. تو یہ بات سچ ہے, حق ہے کہ اللہ نے سپیریورٹی مسلم اور کرسچنز کو ہی دی ہے ان پہ, جوز پہ, اور یہ تعداد میں بھی بہت کم ہے. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, then to me is your return, پھر میری طرف تو نے پلٹ کے آنا ہے. and I will judge between you concerning that in which you used to differ, اور پھر ان سب لوگوں نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا, آئی تھنک سیکنڈ ہیون پہ ہیں وہ, یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت سے پہلے بھیجیں گے, شام کے علاقے میں بھیجیں گے, وہ امن قائم کریں گے. 40 سال غالباً وہ شریعت کے ساتھ حکومت کریں گے. امت محمدیہ بن کے آئیں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے, امت محمدی بن کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا دور بہترین دور ہوگا. یہ 70 سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ عقیدہ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں بالکل غلط ہے. کرسچنز کا ہمارے ساتھ کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سولی چڑھایا گیا, پھر ان کو ان کی قبر تک لے جایا گیا, اور اس کے بعد 3 دن بعد وہ ریزریکٹ ہوئے. اور چونکہ وہ ریزریکٹ ہوئے اس لیے وہ گاڈ ہے. تو گاڈ نے اس کفارے کا خمیازہ خود بھگتا, اس کفارے کو خود بخود جو ہے ایکسپیٹ کیا, اس کفارے کو ادا کیا جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. یعنی یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اب چونکہ انہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ بتانا نہیں آ رہا, ماڈرنسٹ کو سمجھانا نہیں آ رہا کہ کس طرح ایک شخص کے ایپل کھانے سے, ان کے مطابق ایپل کھایا تھا, اس ٹری سے جو ایپل کھایا تھا, حالانکہ اسلامی سورسز میں ایپل کا ذکر نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا تھا, واللہ عالم. جو ایپل انہوں نے کھایا تھا, اس ایپل کے کھانے سے جو ساری کی ساری انسانیت اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ ہاؤ کم, تو پھر انہوں نے عقیدہ گھڑا کہ نہیں, خدا جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا,
اور خدا خود زمین پر آیا عیسیٰ کی شکل میں اور اپنے آپ کو خدا نے سولی پہ چڑھایا فار دا سنز آف ہیومینٹی, اور تمہارے سنز کا جو ہے وہ کفارہ خدا دے چکا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از بلیو دیٹ عیسیٰ از دی سن آف گاڈ اینڈ یو ول ہیو سیلویشن. یہ ان کے پریسٹ کہتے ہیں کہ صرف تمہیں یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور دیٹس اٹ. تو ہمیں کرسچنس کو دعویٰ کرنا ہے, سمجھانا ہے, ان میں تھوڑی سینس ڈالنی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. تو یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے پیچھے پڑھی, اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. And as for those who disbelieved, یعنی Jews, I will punish them with a severe punishment in this world and the hereafter, and they will have no helpers. چونکہ یہ لوگ اللہ سے کفر کیا اور نبیوں کے خلاف کانسپیریسی کی, قتل و غارت کی, پلاننگ کی. عیسیٰ کو تو قتل نہیں کیا علیہ السلام, لیکن باقی نبیوں کو قتل کیا. اس لیے دنیا میں بھی ذلت, آخرت میں بھی ذلت اور پنشمنٹ ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے ان جیوز کے بارے میں جو اس دور کے تھے. جہاں تک آج کے جیوز کی بات ہے تو جیوز میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو توحید پہ ہوں, جو اچھے بھی ہوں بائی نیچر. آج کے اگر آپ جیوز کی بات کریں تو وہ زائنسٹ ہیں میرے نزدیک, اوکے, جو کہ اس وقت اس حد پہ ہیں, اس ضد پہ ہیں جو یہ سیم جیوز تھے, اور اس کفر کے لیول پہ ہیں. باقی بھی کفر کے لیول پہ ہیں, لیکن یہ لوگ اس لیول کے ہیں جو اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور اسرائیل زائنسٹ اسٹیٹ ہے, اوکے, اور پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے وہ زائنسٹ لیڈر ہے. زائنزم کی فلسفی کو کبھی آپ اسٹڈی کیجیے گا, پروٹوکول آف زائونز کبھی آپ پڑھیے گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. But as for those who believed and did righteous deeds, he will give them in full their rewards, and Allah does not like the wrongdoers. لیکن جو انبیاء پہ ایمان لے کر رہے ہیں, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان کو بہترین اجر دے گا, کیونکہ وہ نبی کے حواری بھی رہے, سپورٹرز بھی رہے, حق کے راستے پہ بھی رہے, حق کی تلقین بھی کرتے رہے, اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے رہے. اس لیے اللہ ان کا ریوارڈ ضائع نہیں کرے گا, اور قیامت والے دن ان کے وہ ریوارڈز ہوں گے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. دنیا میں چاہے انہوں نے تکالیف برتی ہیں, لیکن جب وہ اپنے ریوارڈ کو قیامت والے دن دیکھیں گے تو وہ خوشی سے آپے سے باہر ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں کیا کیا ان کے گھر کیسے ہوں گے, ان کا لائف سٹائل کیسا ہوگا جنت میں, ان کے پاس کیا کیا نعمتیں ہوں گی, اور سب سے بڑی بات ان کے پاس رسول اللہ کی کمپنی ہوگی, اور اس سے بھی بڑی بات وہ اللہ کا دیدار کریں گے. آئی تھنک ہر ہفتے جمعے والے دن یہ حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ کا دیدار ہفتے میں غالباً ایک بار ہوگا ہر جمعے, اور پھر وہ تذکرہ جمعے والے دن سب اکٹھے ہوا کریں گے, مارکیٹ پلیسز وزٹ کیا کریں گے جنت کی. سو یہ ان کے ریوارڈ ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اور دنیا میں ریوارڈ ان کا یہ ہے, یہ آیت نہیں ہے, میں ویسے ہی بات ایڈ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اتنی رسپیکٹ دی کہ میں اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. سوچ لیں کتنی رسپیکٹ ہے. That is what we recite to you, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, of our verses and the precise message. تو یہ ہے اللہ کی آیات میں سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور یہ کرسچنس کو بتائیں, انڈائریکٹلی یہ کرسچنس کو بتائیں, یہ ہے اصل واقعہ, یہ ہے اصل نیریشن, یہ ہے اصل دین. تو تم جس طرف جا رہے ہو وہ غلط ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. Indeed the example of Jesus to Allah is like that of آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. ان مثل عیسیٰ, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کمثل آدم, آدم علیہ السلام کی مثال سے, خلقہ من تراب, جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو, ثم قال له کن فیکون, and then he said to him be and he was. یعنی بغیر باپ کے کن فیکون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اپنے ہاتھ سے بنایا, مٹی سے بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی سیم ہے کہ بغیر باپ کے کیوں نہیں اللہ بنا سکتے کن فیکون کہہ کے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, the truth is from your Lord so do not be among the doubters. اب یہ نجران کے کرسچنز کے سامنے جب پیش کی گئی آیات جو ڈیبیٹ کرنے آئے تھے, تو انہوں نے آگے سے ڈینائی کر دیا, کلیئر کٹ ڈینائی کر دیا. انہوں نے آگے سے عجیب و غریب بحثیں شروع کر دی, اور انہوں نے یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کر دیا. لیکن ان میں سے بہت ایسے لوگ تھے, ان کے ایسے علماء تھے جو یہ آیات سن کے حیران رہ گئے, دنگ رہ گئے, اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق بھی, نبوت کا بھی دل سے یقین ہو گیا کہ یہی نبی ہے. لیکن ان کے جو اکابرین تھے انہوں نے ان پہ پریشر ڈالا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت گھورا بھی ہوگا کہ خبردار اگر تم نے ایسی کو خواہش ظاہر کی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ جو ابھی بات آنے والی ہے یہ میں آپ کو سنا دوں, آیا نمبر 61 جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کنسیپٹ کو, جو کنسیپٹ اس آیا میں ڈسکس کیا گیا ہے, اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں مباہلہ.
یہ آیت مباہلہ کہلاتی. مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا. دیکھیں جب دو فریق میں کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو دلائل کی بیسس پہ, یا وہ دونوں ہی نہ مان رہے ہو کہ ہم غلط ہیں اور حق پہ کون ہے, یہ فیصلہ نہ ہو رہا ہو, تو پھر ایک طریقہ بتایا گیا کہ دونوں اپنے فیملی والوں کو بلائیں اور یہ بدعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ فیصلہ کرانے کے حوالے سے ایک چیز ہے. تو کیا کہا, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم فانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اے نبی اگر یہ ابھی بھی آرگیو کرتے ہیں آپ سے اور حق کو نہیں پہچان رہے, حق کو تسلیم نہیں کر رہے, حالانکہ ان کے دل میں بات بیٹھ چکی ہے کہ واقعی بات تو لاجیکل ہے جس میں ہم بلیو کرتے ہیں اور اصل بات یہ سٹوری اصل نیریٹو یہ ہے, تو پھر آپ انہیں کہو, حالانکہ ان تک نالج آ گیا, تو پھر آپ انہیں کہو کم آؤ, لیٹ اس کال آور سنز اینڈ یور سنز, آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین, حضرت حسن, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بلا کر لائے. And then supplicate earnestly together and invoke the curse of Allah upon the liars. اور ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت. تو آپ کو پتا ہے وہ نہیں آئے, انہوں نے قبول نہیں کیا, جس سے یہ ثابت ہو گیا ان لوگوں پہ جو وہاں موجود تھے, یا ایون جو مشرکین یہ چیز آبزرو کر رہے تھے, یا اہل کتاب جو آبزرو کر رہے تھے کہ یہ لوگ کے دل میں چور ہیں, کیونکہ یہ لوگ اس قسم کھانے پر تیار نہیں ہے اپنے کیوں نہیں بیوی اور بچوں کو لا رہے, کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں پر غلطی پہ ہیں. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کی اور باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں, بتائیے آپ ہم سے کیا بات منوانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے. ظاہر ہے یہ ہم مانیں گے تو ہمارا سارا کچھ کولیپس ہو جائے گا, پھر تو ہمارے اکابرین غلط ثابت ہو جائیں گے اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جزیہ مقرر کیا ان کا کہ چونکہ اب اسلامک اسٹیٹ کا آپ حصہ ہیں تو پھر آپ لوگ جزیہ دیں گے. تو یہ ہے وہ پورا واقعہ جس کو ہم ٹریٹی آف نجران کہتے ہیں, کہ نجران کے علاقے سے کچھ لوگ آئے, ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریٹی ہوئی, اور دیکھیں کتنا کھلم کھلا اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی, کہ کتنا انڈینائبل نریشن اللہ رب العالمین نے بتائی کہ یہ ہے اصل میں جو بات ہوئی تھی, لیکن تم لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ایک غلط واقعے کو غلط طرح سے کوٹ کر کے اس بندے کو جو ہمارا بندہ تھا اس کی شان میں غلو کر کے اس کو خدا کا درجہ دے دیا, اور رومنز کو امپریس کرنے کے لیے, پولیٹیکلی ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے تم نے اس کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا, اور اپولوجیٹک اپروچ اپناتے ہوئے, چونکہ تمہارے پاس کوئی آنسر نہیں آ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کی سزا ہمیں کیوں ملے گی, تو تم نے ایک من گھڑت عقیدہ گھڑا کہ نہیں خدا خود آیا, اس نے کفارہ دیا آ کے, اور میں اور تم معاف ہو چکے ہیں. اور جسٹ بیکاز تمہارے پاس آنسر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے, تم نے اپنے دین کو ہی مسخ کر دیا. تو یہی مسٹیک آج بہت سے مسلمان کرتے ہیں. اس لیے بی پراؤڈ آن یور دین اینڈ گیو دعویٰ ٹو کرسچنس ود دا رائٹ اپروچ جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. اور جتنی میں نے باتیں کی, میں اللہ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم کلاس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں نے جو ابھی آپ سے بات کی ہے کہ کرسچنز جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے, یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. ریممبر دس, ان کا گناہ معاف ہو چکا ہے, اور گناہ نہ کہیں, ان کی مسٹیک معاف ہو چکی ہے, کیونکہ انبیاء کے مسٹیکس کو ہم گناہ نہیں کہتے. ان کی مسٹیک معاف ہو چکی ہے, انہوں نے معافی اللہ رب العالمین سے طلب کر لی ہے. ہم یہاں ایک ٹیسٹ اور ٹرائل اور بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں. اس مقصد کو واضح کریں لوگوں کے سامنے, انہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالیں کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لو اور سیلویشن پا جاؤ گے. انہیں یہ کہانی نہ سنائیں جسٹ ٹو پلیز دیم کہ نہیں تم جو مرضی کرو تم معاف ہو. بس آل یو ہیو ٹو ڈو از ایکنالج یور سنس. پادری کے پاس آؤ, اپنے گناہوں کو ایکنالج کرو, اور دیٹس اٹ, تم معاف ہو, تم چاہے جو مرضی کرو. اور یہی عقیدہ مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ ساری عمر کرپشن کرو, گناہ کرو, لوگوں کے حقوق مارو, رشوتیں کھاؤ, خاندان میں جھگڑے کرواؤ, اس کے بعد چلے جانا کسی پیر کے پاس, بابے کے پاس, اور اس کے سامنے جا کے کوئی دیگ چڑھا دینا, یا کوئی چادر چڑھا دینا قبر پہ, یا کوئی جو ہے وہ گدی نشین کو کچھ پیسے دے دینا, خوش کر دینا, تو تم معاف ہو. یہ سیم عقیدہ ہمارے یہاں. نمازیں نہ پڑھو, کچھ نہ کرو, زکوٰۃ نہ دو, بس ایک حج کر لینا کافی ہے. تو یہ بڑی